إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال تعالى في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عزت و عظمت سب اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کا تعارف قرآن مجید کراتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ اللہ جب کسی چیز کے وجود کو چاہتا ہے، جب کسی چیز کو دنیا میں لانا چاہتا ہے تو اسے کہتا ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ چیز خود بخود دنیا میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبر، تمام رسول، تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں رشد و ہدایت کی روشنی ملی، جن کے ذریعہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا، خالق حقیقی کا تعارف ہوا۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے آج میرا موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے اہم مسائل۔ معزز سامعین، اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ ہم سب جان رہے ہیں یہ مہینہ اب اپنے رخصت پر ہے، یہ مہینہ اپنے آخری انتہا پر ہے، یہ مہینہ اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس مہینے کو غفلت میں گزارا ہے، جو کہ بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ مہینہ، یہ مقدس مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ، یہ رحمت والا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا، اب یہ مہینہ اپنے آخری انتہا پر ہے۔ سامعین، یہ اس مہینے کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ کیا بتایا جائے اس عشرے کے بارے میں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت اور جتنی عبادت اس آخری 10 دن میں کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے اتنی محنت زندگی کے کسی دن اور کسی عشرے اور کسی مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اس مہینے میں ایک رات اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس کی ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سامعین، افسوس کا مقام ہے کہ وہ نبی جو رات بھر جاگ کر اس کی عبادت کرے، اس رات میں عبادت کرے، اس عشرے میں اتنی محنت کرے کہ سال میں کبھی نہیں کرتے تھے، اس نبی کی قوم کا آج کیا حال ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں اس رات کے ساتھ؟ وہ رات جس کی عبادت 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے، آج اس رات کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سامعین، تعجب مجھے اس بات پر ہوتا ہے
کہ وہ قوم جنت کی خواہش رکھتی ہے، وہ قوم جنت کی خواہش ہوتی ہے جو 84 سال سے بہتر، 84 سال کی عبادت سے بہتر رات کو سو کر گزارتی ہے۔ افسوس ہے مجھے اس بات پر، وہ لوگ جنت کی خواہش رکھتے ہیں جو 84 سال کی عبادت سے بہتر رات کو سو کر ریلز اسکرول کر کے گزارتے ہیں۔ میرے بھائی، آج اتنی اہم رات اور کیا ہے، ہماری عبادت گاہیں خالی ہیں، ہماری معابد خالی ہیں، کچھ لوگ دکان پر رات گزار رہے ہیں، کچھ لوگ مارکیٹ میں گزار رہے ہیں، کچھ لوگ سو کر گزار رہے ہیں، کچھ لوگ ریلز اسکرول کر کے گزار رہے ہیں، گھر میں خواتین گھر سجا کر گزار رہی ہیں، گھر میں بیٹھ کر گزار رہی ہیں۔ میرے بھائی، یہ رات اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر، عبادت کی سے بہتر تھا، اور افسوس آج ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ سامعین، میرا موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے اہم مسائل۔ زکوٰۃ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرض کردہ ہوا فریضہ ہے، ایک فکس کردہ ہوا ہم پر فریضہ ہے۔ یہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز بدنی عبادت سے نماز کرتے ہیں وہ بدنی عبادت کہلاتا ہے، روزہ بدنی عبادت کہلاتا ہے، اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ یہ اللہ کے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا نام ہے۔ اس زکوٰۃ کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ یہ زکوٰۃ سماج سے کئی ساری برائیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ سماج میں رہ رہے غریب طبقہ کے لوگوں کو سکون کی نیند دلاتی ہے، یہ ان کے مسائل کو دور کرتی ہے، ان کے پریشانیوں کو دور کرتی ہے، یہ غریبوں کے تکالیف کو دور کرتی ہے۔ یہ زکوٰۃ اللہ کا فکس کردہ ہوا فریضہ ہے، اور سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑی مصلحت اس کی یہ ہے کہ یہ ہمارے مال کو پاک کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اے نبی آپ ان سے زکوٰۃ کا مال لیجئے اور ان کو پاک کر دیجئے۔ یہ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسلامی شریعت تو سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ لوگوں تم حلال مال کماؤ، حلال تمہاری جو آمدنی ہو، جو انکم کا ذریعہ ہو وہ حلال ہو، اور اگر ان کیس بائی مسٹیک کوئی حرام مال کی آمیزش ہو جاتی ہے، کوئی حرام پیسہ آ جاتا ہے، کوئی غلط پیسہ آ جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ زکوٰۃ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ سامعین، اس کے کن فضائل کو بتایا جائے، اس کی کتنی اہمیت کو بتایا جائے، بڑی مصلحت ہے۔ یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر فرض کر کے اسے آزمایا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو امت مسلمہ پر فرض کر کے اسے آزمایا۔ اللہ کہتا ہے ایسا تو نہیں ہے میرے بندو کہ میں نے تمہیں پیسہ سے نوازا تو اب تم اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ اللہ کہتا ہے ایسا تو نہیں ہے میرے بندو کہ میں نے تم پہ پیسے سے نواز دیا، اب تم اپنے ماضی کو بھول گئے، اب تم اپنے وہ دن بھول گئے جب تم اسٹرگل کر رہے تھے، جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، کھانے کو کھانے نہیں تھا، عید میں پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں تھے، جب تمہارے کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے تھے، تب میں نے تمہارے کاروبار میں رزق دی، تمہارے کاروبار میں برکت دیا، تمہارے رزق میں برکت دیا، تمہیں پیسے سے نوازا۔ اب جب تمہارے پاس پیسہ آ گیا تو تمہیں لگتا ہے کہ تم ہی سب کچھ ہو۔ اللہ یہ آزماتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اپنے بندے کو پیسے سے نوازا ہے تو آپ وہ اپنے آپ کو کبر و غرور میں مبتلا کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے، اب میرے راہ میں وہ 2.5% بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ اللہ یہ آزماتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آنے کے بعد ہم پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، پیسے کو ہی کامیابی سمجھ رہے ہیں، تو میرے بھائی قرآن قارون کا قصہ بتاتا ہے، قرآن قارون کا قصہ ذکر کرتا ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، پیسے کا انبار تھا، پیسہ اتنا کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ اس بندے کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اگر وہ آج کے جنریشن میں ہوتا تو کون امبانی، کون اڈانی، کون ایلن مسک، کون ایڈم بکرس، سب کو وہ اپنے بائیں جیب میں رکھتا۔ اس بندے کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس قارون کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابی ایک طاقتور نوجوانوں کی گروپ اٹھاتی تھی۔ سوچئے، خزانہ نہیں، خزانے کی چابی، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اسے اپنے پیسے پر غرور آتا ہے، پھر اسے لگتا ہے کہ اس کا پیسہ ہی سب کچھ ہے،
پھر قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہ ہم نے قارون کو اور اس کے محلات کو، اس کے جو بڑے بڑے حویلی تھے، بڑے بڑے محلات تھے، سب کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ یہ کہتا ہے میرے بندو اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے اندر کبر و غرور آئے گا تو قرآن قارون کا قصہ سناتا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک بندہ جب زکوٰۃ دیتا تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا کہ اللہ یہ مال بھی تیرا، میں بھی تیرا، تیرا مال تیرے راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے آزمائش رکھی ہے میرے بھائی، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں ان الذین آمنوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، نبی ان کو کہیے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، جب قیامت کے دن سارے لوگ پریشان ہوں گے، کشمکش کی عالم ہوگی، سب کو اپنی پڑی ہوگی، تب اے نبی ان کو کہیے، ان زکوٰۃ دینے والے کو کہیے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، وہ خوشی میں ہوں گے، وہ اچھے سے ہوں گے قیامت کے دن۔ میرے بھائی یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم تجارت کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ دے کر، یہ صدقہ خیرات کر کر اللہ کے ساتھ ہم تجارت کر رہے ہیں، ایک ایسی تجارت جس میں اتنی بینیفٹس ہیں کہ اس کو بتایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ اس مال کو پالتا ہے یہاں تک کہ حتی یکون مثل جبل، حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ تنکا سا خرچہ، وہ چھوٹا سا صدقہ جو ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا تھا، اللہ کہتا ہے حتی تکون مثل جبل، قیامت کے دن وہ پہاڑ کے اتنا بڑا اس کو پائے گا۔ میرے بھائی بتائیں مجھے دنیا کی کون سی ایسی تجارت ہے جو اتنی نفع دیتی ہو؟ دنیا کی کون سی تجارت ہے جس میں انویسٹ تنکا سا کیا جائے اور بینیفٹس پہاڑ ہو؟ کوئی تجارت نہیں ہے۔ یہ میں رب سے تجارت کرنا، آپ انویسٹ کرنا تو وہاں کیجئے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ نیکیوں کا پہاڑ ہم قیامت کے دن دیں گے۔ ہمیں بھائی پتہ ہے قیامت کے دن ایک نیکی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک گنہگار چاہے گا کہ دنیا بھر کا سونا اسے دے دیا جائے، کچھ نیکی وہ خرید لے، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے فَلَا يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا بِالتَّرَابِ کہ ایک انسان، ایک گنہگار اگر دنیا بھر کا سونا دے دے، زمین بھر سونا دے دے، پھر بھی اسے ایک نیکی نہیں مل سکتی قیامت کے دن۔ لیکن اللہ کہہ رہا حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ جَبَلٍ، وہ چھوٹا سا صدقہ قیامت کے دن ایک پہاڑ بن کر آئے گا۔ میرے بھائی یہ اسلام کا کتنا اچھا نظام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زکوٰۃ یہ اسلام کا کتنا اچھا نظام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، یہ مسلمانوں کے مالداروں سے لیا جائے گا اور مسلمانوں کے غریبوں میں ہی لیا جائے گا۔ یہ کتنا اچھا نظام ہے میرے بھائی۔ اگر مسلمان کما حقہ، اس زکوٰۃ کا حق ادا کر دے تو غربت کا خاتمہ تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن غریبوں کے کئی سارے مسائل کا خاتمہ ضرور ہو جائے گا۔ پر افسوس آج ہم زکوٰۃ کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم اس میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی زکوٰۃ کے بارے میں جتنی بشارت آئی ہے، جتنی خوشخبری آئی ہے، وعید اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے پر وعید اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایسی آیتیں اور احادیث آئی ہیں کہ ہم سنیں تو زمین پاؤں کے نیچے سے زمین دھس جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جو لوگ مال کو صرف جمع کر رہے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا، جو لوگ صرف مال کو جمع کر رہے ہیں، مال کو جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، مال کو صرف جمع کر رہے ہیں، نہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات ہو رہی ہے، نہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ کہ وہ لوگ ضرور بھی ضرور حطمہ میں ڈالے جائیں گے۔ حطمہ کیا؟ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ اللہ کہتا ہے اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی
अल-अफ़ीदा, जो इंसान के सीनों को जलाएगी, जो इंसान के सीनों पर चढ़ेगी। मेरे भाई, अल्लाह कहता है फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दीजिए। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह कहता है कि ये सोना चांदी, ये रुपया पैसा, ये खजाना जो तुम जमा करके रखते हो, हम क़यामत के दिन इसको आग में सुलगाएंगे, इसको आग में गर्म करेंगे। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, इससे तुम्हारी पेशानियों को दागेंगे, तुम्हारे पीठ को दागेंगे, तुम्हारे बाजुओं को दागेंगे, और कहा जाएगा फज़ूक़ू लिअनफुसिकुम हाज़ा मा कुन्तुम तकनिज़ून, चखो ये वही खजाना है जिसको तुम दुनिया में जमा करते थे। मेरे भाई सोचे ये अजाब कितना अज़ियतनाक होगा, ये अजाब कितना दर्दनाक होगा कि वो माल, वो पैसा, वो रुपया जिसको जमा करने के लिए हम क्या रात क्या दिन सारी चीज एक कर देते हैं, जिसको जमा करने के लिए जो हम हलाल हराम सारी तमीजें भूल जाते हैं, जिसको जमा करने के लिए हम अपने कई सारे हुकूक को भूल जाते हैं, वो माल जिसको जमा करने के लिए हम पूरी रात मेहनत करते हैं, वो माल कल क़यामत के दिन हमारे अजाब का जरिया बन रहा है अगर हम उसकी ज़कात को नहीं निकाल रहे हैं। सामीन, सोचिए कि वो इंसान जिसकी परवरिश हमने अपने हाथों से किया था, जिसको अपनी गोदी में खिलाया था, वो बड़ा हुआ तो हमारी बर्बादी का जरिया बन रहा है। यही तो है ये माल, जिस माल को आप जमा कर रहे हैं, अगर इसकी ज़कात नहीं निकाल रहे तो मेरे भाई यही माल कल क़यामत के दिन हमारे लिए अजाब का जरिया बनेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दी ज़काता, कि अल्लाह ने जिसको माल दिया है और वो उसके बाद उसके ज़कात अदा नहीं करता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुस्सिला लहू मालुहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा, कि कल क़यामत के दिन उसका माल एक गंजे सांप की शक्ल में आएगा, एक गंजे सांप की शक्ल में आएगा। लहू ज़बीबतान, उसके ऊपर 2 धब्बे होंगे जिससे वो पहचाना जाएगा कि ये सांप बहुत जहर आलूद है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सयतौबिक़ुहु यौमल क़ियामा, कि वो सांप इंसान के गर्दन में लपेट दिया जाएगा और फिर वो सांप इंसान को डसेगा और कहेगा अना मालुक अना कंज़ुक, वो सांप कहेगा कि मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा खजाना हूँ, मैं तुम्हारा वही माल हूँ जिसको तुम जमा करके रखते थे, मैं तुम्हारा वही खजाना हूँ जिसको तुम अलमारियों में छुपा कर रखते थे। मेरे भाई सोचिए ये अजाब कितना दर्दनाक होगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल वो आयत पढ़ते हैं फला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, फला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, कि अल्लाह ने जिसे माल से नवाजा है, अल्लाह ने जिसे माल से नवाजा है और फिर वो उसको अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते हैं, वो बखीली करते हैं और उसके बाद वो उसको समझते हैं कि ये मैंने बेहतर किया है। अल्लाह कहता है कि लोगों तुम अल्लाह के माल को अल्लाह के राह में खर्च ना करने को बेहतर समझते हो, तुम ये समझते हो कि तुम्हारी कामयाबी है, तुम बहाना करके ज़कात देने से बच गए, झूठ बोलकर ज़कात देने से बच गए, ये तुम्हें लगता है वो खैरुल लकुम, तुम बेहतर किए हो। अल्लाह कहता नहीं, बल हुवा शर्रुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बुरा है, ये तुम्हारे लिए बुरा है। मेरे भाई सोचे ये दुनिया में ये चंद रुपया, ये 1000 2000 10,000 20,000, इससे हम कोई हवेली नहीं बना लेंगे। ये चंद रुपया, ये पैसा, ये रुपया, ये कब तक है, ये कब तक है मेरे भाई? जब तक हमारी आंखें खुली हुई हैं तब तक, आंखें खुली हैं तब तक, आंखें बंद होंगी तो कौन सा पैसा, कौन से बैंक बैलेंस, कौन सी हवेली, कौन सा घर, कुछ नहीं, सिर्फ 2 गज जमीन और हम और हमारे अमाल। ये रुपया, ये पैसा, जिस चीज को आज हम ज़कात से बचा रहे हैं मेरे भाई, क़यामत के दिन हमारे लिए अज़ाब का जरिया होगा। अल्लाह कहता है बल हुवा शर्रुल लहुम, तुम ज़कात ना देना तो अपनी कामयाबी नहीं समझो, उसमें हीला बहाना करना अपनी कामयाबी नहीं समझो। सयुतव्विक़ूनहु यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन तुम्हारे गले में तोक पहनाया जाएगा। तोक कैसे? वो हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गंजे सांप की शक्ल में। मेरे भाई इतनी खतरनाक वईद है, लेकिन अफसोस इसके बावजूद जब हम अपने मुआशरे का और अपने सोसाइटी का मुआयना करते हैं, अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में, अपने आस पड़ोस में नजर डालते हैं तो देखते हैं कि आज हमारे पास पैसों का अंबार है, आज हमारे पास पैसों का अंबार है, आज हमारी शादियों में लाखों खर्च हो रहे हैं, आज हमारी ईद की शॉपिंग में लाखों खर्च हो रहे हैं,
آج ہم مہنگے مہنگے موبائل یوز کر رہے ہیں, مہنگا مہنگا کپڑا پہن رہے ہیں, پر افسوس جب زکات کی باری آتی ہے, جب زکات کے لیے کوئی مشیر, کوئی سفیر ہمارے دروازے پہ پہنچتا ہے, کوئی مسکین ہمارے دروازے پہ پہنچتا ہے, تو ہم ہیلا اور بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں کہ کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے ہیں, پیسہ نہیں ہے, حالات برے ہیں. میرے بھائی یہ بہانہ کس سے ہے؟ یہ بہانہ کس سے کر رہے ہیں؟ اس اللہ سے جو اللہ کہتا ہے واللہ علیم بذات الصدور, کہ اللہ تمہارے دلوں کے راز تک کو جانتا ہے. اس اللہ سے ہم ہیلا اور بہانہ. میرے بھائی یہ چند روپیہ یہ دنیا میں اس سے ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. میرے دین آخرت میں یہ ہمارے لیے بہت بہت بڑی نیکیوں کا ذریعہ بنے گا. میرے بھائی زکات نہ دینے پر بڑی خطرناک وعید سنائی گئی ہے. آئیے زکات کہ کچھ اہم مسائل دیکھتے ہیں. کن چیزوں پہ زکات دی جاتی ہے, زکات کن چیزوں پہ دی جانے کا حکم ہے؟ تو 4 چیزوں پر زکات ادا کرنے کا حکم ہے. 4 چیزوں پر زکات ادا کرنے کا حکم ہے. مخصوص جانوروں پر, زمین سے کھیتی باڑی میں جو پیداوار ہوتے ہیں اس پر, اسی طریقے سے سونا چاندی اور کرنسی پر, اور مال تجارت پر. یہ 4 چیزیں ہیں جس میں زکات کو ادا کرنے کا حکم ہے. آج کے ہم خطبہ جمعہ میں سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت, اس پر زکات کیسے نکالا جاتا ہے, کتنا ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں, اس کا مختصر ڈیٹیلز جانیں گے. سامعین, سونا اور چاندی اللہ کے رسول نے جو نصاب بتایا وہ دینار و درہم کی شکل میں بتایا کہ اگر ہمارے پاس 20 دینار سونا اور 200 درہم چاندی ہو تو ہم پر نصاب فرض ہے. 20 دینار جو آج کے ڈیجیٹل وزن میں 85 گرام ہوتا ہے, 85 گرام, اور 200 درہم چاندی 595 گرام ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس 85 گرام سونا اور 595 گرام چاندی ہے تو ہم پر زکات فرض ہے. زکات کے لیے سب سے پہلے 2 بنیادی اصول کو جانا ہے. سب سے پہلے 2 بنیادی فنڈا کہ زکات کے نصاب کے لیے 2 شرط ہیں. ایک نصاب کا پہنچنا, اور جب سے ہم نصاب پہ پہنچے اس وقت سے لے کر کے 1 سال تک وہ مال ہمارے پاس رہنا. 2 بنیادی مسائل ہیں کہ 2 بنیادی فنڈا ہے زکات کے فرض ہونے کے لیے, کہ ایک نصاب کا پہنچنا اور دوسرا وہ 1 سال تک ہمارے پاس مال رہنا. اگر ہم کروڑوں کے مالک ہیں لیکن یہ مال ابھی نیا نیا آیا, ایک مہینہ ہوا ہے, تو ہم پہ زکات فرض نہیں ہے. ہمارے پاس 1 kg سونا ہے لیکن وہ ابھی نیا نیا, ابھی 1 مہینہ ہوا ہم کو خریدے ہوئے, تو ہم پہ زکات فرض نہیں ہے. زکات کے لیے نصاب کا پہنچنا اور نصاب کے پہنچنے کے بعد سے 1 سال تک وہ مال ہمارے پاس رہنا, یہ ہوگا تبھی ہم نصاب پہ پہنچیں گے. میرے بھائی یہ زکات تھا, مطلب اگر ہمارے پاس 85 گرام سونا اور 595 گرام چاندی ہو تب ہم پہ یہ زکات فرض ہے. یہ سونا اور چاندی کا ہے. کرنسی کا کیا معاملہ ہے؟ کرنسی اللہ علماء کہتے ہیں کہ اس کو چاندی کم پہ معیار سمجھا جائے گا. چاندی کا چاندی کی جو 595 گرام چاندی کی جو مالکیت ہے, اتنا اگر ہمارے پاس پیسہ ہے اتنی کرنسی ہے. کرنسی چاہے کسی بھی شکل میں ہو, روپیہ پیسہ کی شکل میں ہو, ڈالر کی شکل میں ہو, دینار و درہم کی شکل میں ہو, اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں اور وہ پیسہ ہمارے پاس 1 سال سے اسٹاک میں ہے, 1 سال سے ہمارے پاس ہے, تو اس پیسے پر پھر زکات فرض ہے. اور زکات کتنا؟ 2.5%, 40واں حصہ. آج کے دور میں, آج کے دن چاندی کی جو پرائز ہے وہ 1 گرام چاندی 290 روپے, 290 روپے فی گرام چاندی ہے. اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو 595 گرام چاندی کی کل ویلیو آج کے دن تقریباً 1,70,000 روپے آتا ہے. اگر ہمارے پاس 1,70,000 آج کے دن اگر ہمارے پاس 1,70,000 روپے ہے اور یہ پچھلے 1 سال سے ہمارے پاس سیونگ ہے, تو اس میں پھر زکات فرض ہے. اور سب سے پہلے یہ جانتے ہیں میرے بھائی, زکات کا رمضان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, زکات کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں. آج لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ زکات کا رمضان سے کوئی گہرا تعلق نہیں. جس وقت ہم پر زکات فرض ہوا, جس وقت ہم نصاب پر پہنچے, وہی ہمارے زکات کے ادا کرنے کا بہترین وقت ہے. رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج کیا وجہ ہے کہ مدرسے کے سفیر, مدرسے کے سرپرست, ایک غریب, ایک مسکین, ایک محتاج اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر آج ہمارے گھر پر, ہماری دکان پر, ہماری مساجدوں میں آتے؟ کیا وجہ؟ یہ مہینہ تو اللہ سے عبادت کرنے کا, اللہ کی عبادت کا مہینہ تھا.
اللہ سے लौ लगाने का महीना था। आज यही वजह है कि हमने ज़कात को रमजान से जोड़ दिया है, जिसके वजह से कई सारी बीमारियां आ रही हैं। लोग इबादत में खुशू नहीं कर पा रहे हैं। जो मिस्कीन होते हैं, जो मदरसे के सफीर होते हैं, जो मदरसे के सरपरस्त होते हैं, उनकी इबादत में खुशू नहीं है। वो कभी यहाँ कभी वहां भटक रहे हैं। मेरे भाई, ये ज़कात का रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ज़कात हम जिस वक्त हम पे फर्ज हुआ उस वक्त उसका अदा करना जरूरी है। तो ये सोना चांदी का निसाब था और करेंसी का। माली तिजारत का क्या हुक्म है? जो हम बिजनेस करते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि माली तिजारत पे भी ज़कात है। माली तिजारत पे, जो बिजनेस हम करते हैं, जो तिजारत हम करते हैं, उसमें ज़कात कैसे अदा करें? हम तिजारत में ज़कात कैसे अदा करें? बहुत बड़ा आसान तरीका है। माली तिजारत पे ज़कात का अदा करना बड़ा आसान तरीका, अल्लाह के रसूल ने बड़ा आसान तरीका बताया। 3 चीजों को जोड़ना है, 3 चीजों को जोड़ना है और उसमें से एक को माइनस कर देना है। 3 चीजों को जोड़ना है कि आपके गोदाम में, आपके दुकान पे कितने का माल स्टॉक है, आपके दुकान में, आपके कारखाने में कितने का माल स्टॉक है, उसको देखना है। उसके बाद आपके कारखाने से, आपके दुकान से जो बेनिफिट्स हुई हैं, जो कमाई हुई है, उसमें से आपके पास कितनी सेविंग है। जो खत्म हो गया वो हो गया, जो बचा हुआ वो कितना, इसको जोड़ना है। सबसे पहले कि गोदाम में कितना माल है वो देखना है, फिर सेविंग कितनी है वो देखना है, फिर तीसरे नंबर पे ये देखना है कि मार्केट से कितना पैसा आना है, मार्केट से कौन कौन से पैसे आने वाले। इन 3 चीजों को जोड़ना है, इन 3 चीजों को जोड़ना है और उसमें से एक माइनस करना है कि मार्केट में आपको भी पैसा देना होता है, मार्केट में बिजनेसमैन को भी पैसा देना होता है। कुछ चीजें दुकानदार उधार लाया होता है या कुछ चीजें मार्केट में पैसा देनी होती है, तो उसको माइनस करना है। 3 चीजों को जोड़ना, उसमें से एक माइनस करना, फिर जो बनता है उसमें से 2.5% निकाल देना। ये हमारी तिजारत का आसान तरीका है कि तिजारत में से अपने माल को इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये बुनियादी उसूल है। अब मेरे भाई, एक सवाल ये पैदा होता है कि ज़कात दे किसको? तो हम सब जानते हैं कि ज़कात के लिए कुरान में 8 मसारिफ का जिक्र आया कि 8 जगहों पर हम खर्च कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन जगह कहाँ है? ज़कात की रकम हम सबसे बेहतरीन जगह कहाँ है जहाँ पे खर्च कर सकते हैं? तो सबसे बेहतरीन जगह ज़कात की रकम को देने के लिए एक ऐसा रिश्तेदार जो मुस्तहिक भी हो, जो ज़कात का मुस्तहिक भी हो और आपका पड़ोसी भी हो और आपका रिश्तेदार भी हो, ये ज़कात की रकम देने के लिए सबसे अच्छी जगह। उलमा लिखते हैं कि ये ज़कात की रकम देने के लिए सबसे अच्छी जगह कि एक ऐसा रिश्तेदार जो ज़कात का मुस्तहिक भी हो और वो आपका पड़ोसी भी हो, ये ज़कात की रकम देने के लिए सबसे अच्छी जगह है। सामीन, कुरान में अल्लाह कहता है वल्लज़ीना फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, के माले ज़कात के माल में उन लोगों को भी, अल्लाह कहता है लिस्साइल वल महरूम, उन लोगों को भी दीजिए जो मांगते हैं, जो मांगने वाले हैं उनको भी दीजिए। वल महरूम, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, जिनको ज़कात की ज़रूरत होती है, जिनके घर पे आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होता है, लेकिन वो दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। वो अपनी शर्मिंदगी का भरम रखे होते हैं, वो अपनी इज्जत का भरम रखे होते हैं और दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। अल्लाह कहता है लिस्साइल वल महरूम, कि जो मांगता है और जो नहीं मांगता उसे भी दो। आज हमारा हक बनता है कि हम देखें अपने माशरे में, अपने सोसाइटी में, अपने कस्बा में, अपने आस पड़ोस में कि कौन इस ज़कात का मुस्तहिक है, कौन है ऐसे गरीब लोग जिसके घर में आमदनी का कोई ज़रिया भी नहीं है और वो लोग मांगते भी नहीं हैं, वहाँ तक पहुँचाएँ। ये अल्लाह कहता है लिस्साइल वल महरूम, ये ज़कात देने का एक, ज़कात जो लोग देते हैं उनमें से एक बेहतरीन मसरफ़ ये है कि अल्लाह लिस्साइल वल महरूम, जो मांग रहा उसको भी दें, जो नहीं मांग रहा उसको भी दें। सामीन, आइए ज़कात के कुछ मसाइल हैं, मतलब कुछ सवाल जो ज़कात के मौके से बार बार पूछे जाते हैं कि क्या कर्ज़ पर ज़कात है? कर्ज़ का कोई पैसा, जैसे हमारे पास पैसा है और मेरे पास इतना पैसा था कि निसाब में फ़र्ज हो जाता, अब मैं वो पैसा कर्ज़ दिए हुआ हूँ किसी को, वो किसी के पास कर्ज़ है, तो क्या उस पर ज़कात है? जी हाँ, ज़कात है। इसमें उलमा ने दोनों तरीक़ों को इख्तियार दिया है, चाहे तो आप अभी अदा कर दें या फिर जब वो कर्ज़ वापस आए तब उस कर्ज़ पर एक मरतबा ज़कात अदा कर दें। इसी तरीके से क्या डिपॉज़िट पर ज़कात है? वो डिपॉज़िट मतलब जब हम
ڈپازٹ وہ نہیں کہ ہیوی ڈپازٹ کے بعد ہم گھر پہ بغیر کرایہ کے رہیں، یہ حرام ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وہ ڈپازٹ مطلب جب ہم کسی گھر میں کرایہ کے لیے جاتے ہیں تو کچھ پیسہ وہ مکان مالک پہلے مانگتا ہے کہ ایز اے سیفٹی کہ یہ پیسہ تم دو 2 لاکھ تب ہم روم کرایہ پہ دیں گے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ ہاں اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جب وہ پیسہ، وہ ڈپازٹ کا پیسہ واپس ملے تب اس میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، خواہ وہ پیسہ 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال جب بھی ملے اس میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کیا پی ایف کے پیسے پہ زکوٰۃ ہے؟ پی ایف کا پیسہ اکثر مطلب جو لوگ ملازم ہوتے ہیں، جو لوگ سرکاری ملازم ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے جو کوئی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ پیسہ ملتا ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ ہاں اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اس پہ مطلب کچھ پیسہ ملازم کا خود کا ہوتا ہے، کچھ کمپنیز کا ہوتا ہے، تو جب بھی وہ پیسہ ملے، جب آپ وہ پیسہ وڈرال کریں تو اس میں 1 مرتبہ 2.5% زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی فیملی اکاؤنٹ ہے، کوئی مشترکہ اکاؤنٹ ہے تو اس میں سے زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ ایک اکاؤنٹ ہے جس میں گھر کا سارا پیسہ جمع ہوتا ہے، سارے بھائیوں کا پیسہ جمع ہوتا ہے۔ ایک اکاؤنٹ ہے، میں 4 بھائی ہوں، چاروں بھائی کا پیسہ اس میں جمع ہوتا ہے، اب زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو ایک ضابطہ سمجھے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اسلامی شریعت یہ نہیں دیکھتی کہ کتنے اکاؤنٹ ہے، پیسہ کہاں ہے، کیا ہے۔ یہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ مالک کون ہے، پیسے کا مالک کون ہے۔ ایک اکاؤنٹ ہے، 4 جگہ سے پیسہ آ رہا ہے، اگر وہ چاروں بھائی الگ الگ ہیں تو سب اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے اگر وہ اپنے اپنے پیسے پہ نصاب میں پہنچ رہے ہیں۔ اگر یا پھر چاروں بھائی ایسا کرتے ہیں کہ چاروں بھائی گھر پہ پیسہ لا کے والد محترم کو دے دیتے ہیں، اب گھر کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے، جتنی جو چیزیں ہوتی ہیں سب والد محترم دیکھتے ہیں، تو پھر اس پیسے سے صرف ایک جگہ پہ زکوٰۃ نکلے گا جو والد محترم نکالیں گے اگر جوائنٹ فیملی ہے تو۔ اسی طریقے سے بیوی کے پاس زیورات ہیں تو اس پہ زکوٰۃ کون نکالے گا؟ بیوی نکالے گی یا پھر شوہر نکالے گا؟ شوہر نکال سکتا ہے، شوہر کو نکالنے کی اجازت ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جو مالک ہے پکڑ اس کی ہوگی۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالا گیا تو قیامت کے دن پکڑ کس کی ہوگی؟ جو اس کا مالک ہے، جس کے زیورات ہیں اس پہ۔ اور ہاں، زکوٰۃ دیتے وقت ہم یہ خیال رکھیں کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کی رقم ہم جس کو دے رہے ہیں اس کی کفالت ہم نہیں کر رہے ہوں، وہ اس کی کفالت، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہم پر خود نہیں ہو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، لیکن ہاں ایک بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ حدیث میں بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو، اگر شوہر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو ایک بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ بیوی کے پاس زیورات ہیں، وہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر غریب ہے، اس کے پاس کچھ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، محتاج ہے، تو وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے، اسلام نے اسے جائز کہا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کو قرض دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے سے ہم کسی کو قرض دے سکتے ہیں؟ نہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے ہم کسی کو قرض نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جس کو پیسہ دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا ہے، اور قرض میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ لوٹ کر آتا ہے، تو اس لیے ہم زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کو قرض نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر وہ مستحق ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں، قرض نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے کسی کو قرض دیا تھا، اب وہ پیسہ لوٹنے کی امید نہیں ہے، اب وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے، تو کیا ہم اس پیسے کو زکوٰۃ کی رقم میں ڈیڈکٹ کر دیں؟ کیا اس پیسے کو ہم زکوٰۃ کی رقم میں شمار کر سکتے ہیں؟ مطلب ہم جب اپنی زکوٰۃ ادا کریں تو اس پیسے کو مائنس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ قرض دیتے وقت ہماری نیت قرض کی تھی، زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ دینے کی نیت ہوتی ہے، نیت کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ نہیں، اسلام میں ایسی کوئی شرط نہیں بتائی گئی ہے، بس یہ کہا گیا ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ مستحق ہو، جس کو آپ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، صرف یہ شرط ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ سونا چاندی میں آج کیا ہوتا ہے، آج ہماری اکثریت یہ کہتی ہے کہ جو سونا چاندی جو زیورات ہمارے اسٹاک میں ہے، ہمارے الماری میں ہے،
صرف اسی پر زکوٰۃ ہے، جو ہم پہن رہے اس پہ نہیں ہے۔ نہیں، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی زیورات ہیں، چاہے وہ آپ پہنتے ہو، چاہے وہ آپ کی الماری میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ پر اس پہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہو۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی سوشل ویلفیئر کر سکتے ہیں، کوئی سماجی خدمات کا کام ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی سماجی خدمات نہیں کر سکتے، جیسے کوئی بلڈ ٹیسٹ کا کیمپ لگوا دینا، آئی ٹیسٹ کا کیمپ لگوا دینا، یہ سب نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ زکوٰۃ یہ اللہ رب العالمین نے 8 مصرف بتائے ہیں، 8 ہی جگہ پر خرچ کیا جائے گا، یہ متعینہ جگہ تک خرچ کیا جائے گا۔ آج لوگوں نے زکوٰۃ کو سوشل ویلفیئر کے نام پر خرچ کرنا جائز سمجھ رکھا ہے۔ آج زکوٰۃ کے پیسے سے لوگ بلڈ ٹیسٹ کیمپ لگواتے ہیں، لوگ افطار کٹ بانٹتے ہیں، لوگ زکوٰۃ کے نام پہ کچھ سامان خرید کر لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ زکوٰۃ جو مستحق ہے اس کو پیسے کی شکل میں ہی پہنچایا جائے گا، اس کو ہم اناج، غلہ اور کپڑے کی شکل میں بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ وہ پیسے کے شکل میں ہی دیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی مستحق خود چل کر آئے اور کہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے آنکھ ٹیسٹ کروانا ہے، مجھے آنکھ کا آپریشن کروانا ہے، تب کروا سکتے ہیں، لیکن ہم خود اپنی مرضی سے چاہے کہ کسی کو زکوٰۃ کی جگہ پہ پیسہ نہ دے کر اس کو روپیہ پیسہ دے دیں، اس کو کپڑا دلا دیں، تو یہ اسلامی شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ میرے بھائی، یہ کچھ مسائل تھے جس کا خیال رکھنا زکوٰۃ ادا کرتے وقت ضروری ہے۔ اخیراً اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ صحیح طریقے سے، صحیح طور طریقے سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔